بسم اللہ الرحمن الرحیم. سین کی جو تختی ہے وہ دیکھیں، ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ سیدھا قلم ہے 90 ڈگری پہ رکھ کے پھر 45 پہ آنا ہے تو یہ سین کا شوشہ بن جائے گا. تقریباً تینوں شوشوں کی مقدار برابر ہے. ویسے جب ہم مفرد بناتے ہیں تو اس میں پہلا چھوٹا ہوتا ہے، دوسرا بڑا ہوتا ہے، لیکن جب ہم کمپوزیشن میں بنائیں گے ملا کے، مرکب جب بن جائے گا مل کے، تو برابر اینگل 45 پہ آ رہا ہے، قلم کا اینگل 90 پہ ہے. اب ایک نقطے کے فاصلے سے ہی اٹھایا اور الف بنایا. یہ الف آپ کا 110 ڈگری پہ جا رہا ہے. یہ سین ہو گیا آپ کا. یہاں جو سین الف سا میں اگر آپ اپنی تختی میں دیکھیں گے تو تینوں دندانے اس کے واضح ہیں، تینوں نوکیں نظر آ رہے ہیں. جبکہ سین با میں جب ہم آتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ تیسرا شوشہ وہ اٹھان ہے. یہ دو شوشے ہیں، یہ اٹھان ہے. اس کے بعد ہم نے بجائے ایک نقطہ گیپ دینے کے تھوڑا زیادہ گیپ دیا اور پھر ہم نے با بنایا. اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے. پوری تختی میں جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اس میں تینوں شوشے واضح ہیں. یہ شوشے تب آتے ہیں جب سین کے بعد اوپر اٹھنے والا حرف آ جائے. جیسے سین الف میں آپ یہی دیکھیں گے، سین کاف، سین لام میں بھی آپ یہ دیکھیں گے. یہ دیکھیں، سین لام میں بھی تینوں شوشے نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ سین ہا میں بھی یہ شوشے ہے کیونکہ سین کے بعد یہ اوپر اٹھتا ہے، سین لام الف. اب اس کے ان حروف کے علاوہ جتنے حروف ہیں ان میں یہ والا سین بنا ہے، یعنی تیسرا شوشہ اٹھان کی صورت میں، تیسرا شوشہ نوک کی صورت میں نہیں. کیونکہ یہ کب بنتا ہے؟ سین کے بعد اوپر جانے والے حروف. اگر سین کے بعد کوئی ایسا حرف بن رہا ہے جس کے بعد پھر یہ شوشہ ٹائپ کا یہ حصہ بن رہا ہے تو اس میں پھر ہم یہ چیز بنا رہے ہیں. یاد رکھیں، بس اس کو یاد رکھیں. سین الف، سین اگر ہم یہ والا بنا رہے ہیں تو سین کاف، یہ والا سین لام الف، سین ہا. یہاں میں لکھ دیتا ہوں سین الف، سین یہ والا کاف، سین لام، سین ہا اور سین لام الف. اس میں یہ تین کا سین کا یہ شوشہ بنے گا اور یہ نوک کی صورت میں بنے گا. جبکہ اس کے علاوہ جتنے بھی حروف کے ساتھ سین جوائنٹ ہوگا اس کا تیسرا شوشہ اٹھان کی شکل میں ہوگا. اینگل اس کا وہی 45 ہے اور اس کے ساتھ یہ حرف ہے. یہ دیکھیے سین کا. اچھا، سین جیم میں کیا ہے؟ 1 2، یہ اٹھان ہی جیم کا شوشہ ہے. سین دال میں بھی آپ دیکھیں تو یہی ہے، اٹھایا، اس میں بھی اٹھا ہے. اگرچہ آپ دیکھیں کہ یہ دال اوپر اٹھتا ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہونا چاہیے، ہے نا، اٹھتا ہے اوپر. کیوں نہیں اٹھا؟ قاعدہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ سین کے بعد جب یہ پیالی آ جائے، یہ شوشہ آ جائے، یوں یہ چیز آ جائے، پیوند جسے کہتے ہیں، جوڑ، تو اس جوڑ اور پیوند کی وجہ سے یہ شوشہ نہیں بنے گا. دیکھیں سین با میں بھی تو یہی ہو رہا ہے نا، با بھی تو اوپر اٹھ رہا ہے اور یہ بن رہا ہے، تو پھر اس کو یہی بننا چاہیے، نوک بننی چاہیے سین الف کی طرح. یہ بھی تو اوپر اٹھ رہا ہے. تو ہم نے یہاں یہ کیوں نہیں بنایا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ چیز آ گئی بیچ میں، یہ جو بیچ میں جوڑ آ جاتا ہے نا،
یہ مجبور کرتا ہے کہ اب اس کے بعد بھی اٹھانا اور اس سے پہلے بھی اٹھانا. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ جب دال ہو با ہو جو بھی آئے گا بس یہ یاد رکھے، یہ حروف یاد رکھے، ان کے علاوہ باقی سب میں یہ چیز بنے. چند حروف میں یہ بنے گا، سین کے بعد نیچے جانے والے حروف جیسے سین جیم، سین میم، سین کے بعد 2 چشمی ہا اور یہ والے ہا وغیرہ، یا سین کے نیچے والے حروف، سین سے نیچے جانے والے حروف میں پھر یہ چیز بنتی ہے، یہ والا اسٹروک بنتا ہے، آپ کو پتہ ہے. ہاں اب سین کے بعد 1 2 اٹھان اور اس کے بعد یہ چیز کر کے یہ پتلا کر دیا اسے. یہ جو اسٹروک بنے گا اس کے ساتھ حرف جوڑ سکتے ہیں ہم. کون کون سے؟ سین سین، صاد ضاد طا، سین شین صاد ضاد طا ضا. سین شین تو نہیں جوڑے گا اس کے ساتھ، سین سین مطلب سین کے بعد دوبارہ سین آ جائے اگر ہم یہ والا لکھیں تو یہ جوڑ سکتا ہے. اس میں اس کو پتلا بنائیں تو یہ اچھا لگے، بجائے اس کے کہ ہم یہ کریں کہ یہ موٹا بنائیں اور اس کے ساتھ یہ جوڑیں. یہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ زیادہ خوبصورت نہیں لگتا. یہ بھی ٹھیک ہے. یہاں یہ ہوتا ہے کہ اس کے پتلا کرنے سے یہ جو اسپیس نکلتی ہے نا یہاں پر، اس کا الگ ہی لطف. تو یہ سین 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 صاد اور طا سب میں یاد. اس کے علاوہ ایسی کوئی نئی چیز نہیں ہے جو سین کی تختی میں ہو. سین فا بہت خوبصورت حرف ہے، اس میں یہ کر کے یہاں اس کو بھی پتلا کر دیں گے تاکہ فا کی یہ شکل بنے. اس کو آپ نے تھوڑا موٹا ہی رکھنا ہے، یہ موٹا ہی رکھنا ہے. تھوڑا پتلا ہو گیا، میں نے دیوانی جلی والا بنا دیا، جلی میں پتلا ہو. آپ نے سین فا کو پورے قلم سے بنانا ہے، یہ پورے قلم سے. وہ دیوانی جلی میں ایسے ہوتا ہے کہ یہ آدھا قلم یوز ہوتا ہے اور یہ دیوانی جلی. لمبا والا با وہ نہیں بنایا نا، بھول گیا. سین با وہ بھی ایسے اٹھے گا، یہ با بنے گا. اس کے علاوہ سین کے دندانے والی شکل تختی میں کوئی نئی چیز نہیں. سین صاد یہ آپ بناتے ہیں، یہ جو حصہ ہوتا ہے یہ آپ بناتے ہیں 3 نقطے کا، کیونکہ ایک نقطہ بچ جائے گا اور 2 نقطوں میں صاد آ جائے گا. یہ نیچے آگے جڑ گیا، یہاں پر یہ نیگیٹو اسپیس یہ نظر آیا. اسی طرح اس کو یہ کر دیں گے اور یہ کر دیں گے تو یہ سین کاف، سین با کی طرح ہوگا. یہ اٹھایا بس اس کو چھوٹا بنایا آپ نے. ویسے با 2 نقطوں کا ہے تو اس پہ آپ 1.5 نقطہ لگا دیں. اب اس کو یاد رکھیں، گھماتے ہوئے واپس گھماتے ہوئے پتلا ہوا. اس کو سیدھا لے جائیں یا اس کو اٹھا دیں، بہت خوبصورت ہے. یہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی کشتی بنی ہوئی اور اس کا یہ
اوپر وہ جو بادبان. دوسری تختی نکالیے. سین کی کشیدہ والی شکل میں آپ کو جو سین الف نظر آ رہا ہوگا، اس میں یہ جو سب سے پہلے والا حرف ہے پوری تختی میں، یہ سین الف ہے. دیکھیں سوری، یہ ہے با. یہ کیا ہے؟ با. جب ہم جوڑ کے بناتے ہیں نا، با با با، یہ ہے با تا سا نون. سین الف جو بنتا ہے اس طرح کا، اس میں اور یہ والے با میں دو طرح کا فرق ہے. ایک یہ کہ یہاں سے یہ آدھے قلم سے بنتا ہے، پتلا ہو جاتا ہے تھوڑا سا، پورا قلم نہیں رہتا. دوسرا یہ اس کی نشست میں یہ دو نقطے لائن پہ ہوتا ہے، باقی حصہ یہ لائن کے نیچے ہوتا ہے. جبکہ یہ دو نقطے سین الف جو ہے، یہاں میں سین الف بناتا ہوں، یہ لائن ہے، یہ سین الف میں بنا رہا ہوں. دیکھیں یہ ترچھا کیا میں نے قلم، یوں کر دیا. یہاں میرا قلم سیدھا ہی تھا، یہ میں نے ترچھا کر دیا. یہاں یہ تھوڑا ٹرکی ہے، آپ کو محنت کرنی پڑے گی. نیچے والی آدھی نوک اٹھانا ہے اس میں، اور آخر میں جا کے اس کو یوں کر دیں گے ڈائریکٹ پورا. اس میں تو یہ جھوم جاتا ہے، اس میں یہ. اب یہ ہے سین الف، یہ ہے سر یہ یہاں سے پتلا ہو جائے گا، یہ پتلا ہو جائے گا، پتلا ہو جائے گا. اور یہ دو نقطے لائن سے نیچے ہوتا ہے، باقی حصہ یہ لائن کے اوپر ہوتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے. اچھا، یہ عموماً تب آتا ہے، اس کی میں نے مثال لکھ دی ہے. ماشاء اللہ. اس کے ساتھ جاری آگے کوئی حرف ٹچ ہو جاتا ہے، جیسے حمزہ کو میں نے ٹچ کر دیا، یا استاد عزت کے قراسے میں لکھا ہوا ہے حامدن و سالمن، سالمن. ٹھیک، کتنا اچھا لگ رہا ہے. یہ اوپر اس کے ساتھ یہ جو اس کی چونچ بن رہی ہے نا، یہ اسی وجہ سے ہے کہ اس کے ساتھ کوئی حرف ٹچ ہو جائے. تو یہ فرق ہے با میں، اور عموماً یہ زیادہ گرا ہوا ہوتا ہے، با کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن میں نے بتا دیا تھوڑا پتلا ہے، اور لائن کے اوپر اس کا حصہ زیادہ ہوتا ہے. یہ فرق. تو کہیں سین الف سا آ جائے، آپ گھبرائیں نہیں کہ یہ با ہے یا سین ہے. ایک تو نشانی بتا دی، تھوڑا پتلا ہوگا. پتلا نہ بھی ہوا، اس طرح بنانا بھی ٹھیک ہے، پورے قلم سے آپ موٹا موٹا بنائیں، لیکن اس کے بعد کوئی حرف ٹچ ہو رہا ہوگا، یا پھر اس کا تو کوئی نقطہ نہیں ہوتا نا، اس کے نیچے تو لازمی اس کا کوئی نہ کوئی نقطہ ہوگا. با ہے، تا ہے، سا ہے، نون ہے، اس کا کوئی نقطہ نہیں ہے. جب نقطہ نہیں ہے، ایک تو نقطے کی وجہ سے، بناوٹ کی وجہ سے، اپنی نشست کی وجہ سے پتہ چل جائے گا. 3 وجہ میں نے آپ کو بتا دی. چوتھا فرق کیا ہوگا؟ آپ کو اگلے پچھلے اس مضمون کی وجہ سے پتہ چلے گا، اس کلام کی وجہ سے پتہ چلے گا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. یہ سالمن ہی لگ رہا ہے نا، یہ کچھ اور تو نہیں لگ رہا. اور ایک اور بات میں نے بتائی کہ یہ والا با عموماً اکیلا نہیں آتا، اس کے ساتھ پیچھے حرف کوئی جڑا ہوا ہوتا ہے، جبکہ یہ اکیلا ہے. تو اس سے بھی فرق پتہ چلے. تو کتنے فرق سامنے آ گئے؟ 5 قسم کے میں نے آپ کو فرق بتا دیے. اب بھی آپ مطالعہ کر کے اس چیز کو نہ سمجھیں تو یہ پھر آپ کی وہ کمزوری شمار کی جائے گی. میں نے اپنا کام پورا کر دیا. تختی یہاں رکھیے، آپ کو سمجھنے میں دشواری نہ ہو اس طور پر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہاں پر یہ جو ہے، یہ شوشہ دیکھیں ایک نقطے کا نہیں ہے، یہ چھوٹا سا بنایا ہے. تو یہ دال ہے، دال کے ساتھ
ایسے را کی طرح ڈائریکٹ سین جوائنٹ نہیں ہوگا، بلکہ سین کے ساتھ دال جوائنٹ کرتے وقت ہلکی سی یہ چیز بنا دی جائے. تو یہ سین اور دال ہے، یہ کوئی شوشہ نہیں ہے. یہ شوشہ تب شمار ہوگا جب ہم جیسے کہ لفظ سید لکھتے ہیں. جب ہم نے اس کو ایک نقطے کا بنا لیا تب یہ لفظ سید ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ اس کے نیچے ظاہر سی بات ہے شوشہ ہوگا تو کوئی نہ کوئی شوشہ کیا تقاضا کرتا ہے کہ وہ تو با تا سا نون یا میں سے کچھ نہ کچھ ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے اس کے کوئی نقطے بھی ہوں گے. تو ایک تو فرق یہ ہے کہ یہ شوشہ بڑا ہوگا ایک نقطے کا، اور اس کے اوپر نیچے کوئی نہ کوئی نقطہ ہوگا جس کی وجہ سے وہ الگ حرف کاؤنٹ ہوگا. یوں یہ پورا لفظ 3 حرفی ہوگا، 1 2 اور 3. جبکہ اگر سین اور دال ہم لکھ رہے ہیں تو اس میں کیا ہے، کیا فرق ہے؟ یہ چھوٹا ہے اور یہ دال. اور دوسرا فرق کیا ہے کہ یہ جو چھوٹا سا ہم نے شوشہ بنایا ہے اس کا کوئی نقطہ نہیں ہے، یہ حرفی نہیں ہے، یہ 2 حرفی لفظ ہے اور یہ 3 حرفی لفظ. مثال کے طور پر ہم نے لکھنا ہے سدرہ، عند سدرۃ المنتہی، یہ سدرہ ہم ایسا. لیکن اس کو بڑا کر دیں گے تو پھر یہ فرق آپ نے سمجھنا ہے. یہاں تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی بھائی، سب کی سمجھ میں. اس کے بعد یہ کیا ہے، سین را. اس طرح سے را بنے گا. وہ جو یہ والا اسٹروک تو آپ کو آتا ہے، اسی کی طرح بنے گا. اوپر یہ نون کا جو اسٹروک بنتا ہے، نون سین وغیرہ بنانے کے لیے. سین کشیدہ میں جب بھی بنتا ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، اگر 2 شین ایک ساتھ آ جائیں، جیسے لفظ کوشش لکھنا ہے آپ نے اردو میں یا عربی میں کوئی لفظ لکھنا ہے، تو اس میں آپ یہ نہیں کریں گے کہ پہلا سین دندانے والا اور دوسرا شوشے والا. ہاں، پہلا ہوگا کشیدہ، یہ نہیں کرے، اور دوسرا ہوگا، اردو میں بھی یہی ہوتا ہے کوشش. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ بالکل جائز نہیں ہے. یہ پہلا بھی کشیدہ اور دوسرا بھی کشیدہ. اب یہ سوال کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ نے پوری تختی دیکھی، میں نے سین الف کے ساتھ سین با کیوں نہیں لکھا، سین جیم کیوں نہیں لکھا؟ اس لیے کہ بڑا والا سین ہر لفظ کے ساتھ نہیں جچتا. اگر بڑے والے سین کے ساتھ میں بڑا والا سین لکھوں سین اور سین میں، تو ایک لفظ کے اندر ایک ساتھ 2 کششوں کا آنا جائز نہیں ہے. ایک لفظ میں ایک ساتھ 2 کششوں کا آنا جائز. مثال کے طور پر ہم یہی کرتے ہیں کہ بھائی ہم لکھتے ہیں یہ سب، یہ اچھا نہیں لگتا، لیکن ہم لکھتے ہیں نستعین. کوشش کریں اس میں بھی ہم نون چھوٹا ہی ڈالیں، سوری، لیکن ہم نے نون ڈال دیا، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے. کیوں؟ یہ جواب پتہ ہونا چاہیے. جائز ہے یہ جواب نہیں ہے. جائز کیوں ہے یہ جواب دیں آپ. ابھی میں نے جو اس سے پہلے آپ کو جو قاعدہ بتایا، اگر آپ ان کے الفاظ پہ غور کریں گے تو آپ کو جواب اسی میں مل جائے گا. نہیں، آپ نے غلط سمجھا ہے. یہ جائز ہے، ایک ساتھ نہیں آ رہے ہیں. اس میں 3 حرف ایکسٹرا آ گئے نا بیچ میں. یہ کشیدہ الگ ہے، اس کے بیچ میں اور لفظ آ گئے، پھر یہ کشیدہ آ گیا. تو جب 2 کششیں ایک ساتھ جڑی ہوئی آ جائیں گی کسی لفظ میں، تب آپ کہیں
یہ قاعدہ اکثر خطوط میں ہے، خط نصب میں بھی ہوتا ہے کہ ہم اس طرح نستعین وغیرہ لکھیں، ایسے نستعین، تو یہ نون کھینچ سکتے ہیں. دو کششیں ایک ساتھ نہیں آ سکتی، ایک لفظ میں تھوڑا بہت اگر بیچ میں کچھ اور حروف ہیں 2-3 تب آ سکتی ہیں. یہ آپ یاد رکھیں. بقیہ تمام حروف اسی لیے نہیں لکھے کہ سین با وغیرہ، سین جیم وہ ہیں ہی بڑے حروف، یا کچھ کے ساتھ اس کا جوڑ اچھا نہیں لگتا. جیسے یہاں بھی جوڑ اچھا نہیں لگ رہا، لیکن چونکہ اساتذہ کی روایت میں چلا آ رہا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اسی لیے ہم نے اس کو لیا ہے. ورنہ تو ہم سین جیم بھی لکھ سکتے ہیں کہ یوں کر کے یہ سین لکھا اور اس کے ساتھ ہم جیم بھی یوں لکھیں، لیکن اس صورت میں یہ شوشہ ایکسٹرا آ جاتا ہے، تو یہ سین اور خا نہیں لگتا، یہ شیخ لگتا ہے، 3 حرفی لفظ ہو جاتا ہے. شیخ کو چھوڑ دیں، روزہ ہے تو سیخ کر لیتے ہیں، تو سیخ. سر جیسے رکا میں ہم نے کیا تھا یہ بنایا ہی نہیں تھا، تو ویسے ہو سکتا ہے. کیا مطلب بنایا نہیں تھا؟ تیسرا ہاں، اس کو ایسے کر کے ہم جیم کیسے لکھیں گے مجھے بتائیں آپ. جیم کیسے لکھیں؟ جیم ایسے لکھیں، یہ تو کوئی جوڑی نہیں ہے. اسی لیے جو چیزیں ان کے ساتھ جڑنے وقت صحیح لگتی ہے وہ تو ہم نے تختی میں لکھ دی. جیسے سین کے ساتھ عین کو ہم نے جوڑ دیا ہے، لیکن جیم نہیں اچھا لگتا، لہذا جیم نہیں آتا. یہی وجہ ہے میں نے آپ کو خلاصے کے طور پر تختی لکھ دی کہ سین کشیدہ کے ساتھ صرف یہی والے حروف جڑتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو مثالیں کتابوں میں نہیں ملیں گی. اساتذہ کے کام آسان ہے، اور وجوہات بھی بتا رہا ہوں آپ کو میں. سین سین، سین صاد، سین ضاد، سین طا، سین عین بھی دیکھیں کس طرح سے خوبصورتی سے جڑا. سین قاف بھی، سین نون، سین واو. یہ کیا ہے بھائی؟ سین یا ہیں؟ بولیے بولیے بولیے. ہاں، آپ نے سوالیہ انداز میں کہا ہے، یہ جوابیہ انداز نہیں ہوتا. ہاں، ایک ہوتا ہے نا اعتماد کے ساتھ سین ہاں، تو یہ سین ہاں ہے. اس میں دیکھیں، اگر آپ دیکھیں تو اس پہ میں نشان لگانے جا رہا ہوں، اجازت ہے؟ فوٹو کاپی آپ کی ہے. اس میں سین یوں آیا ہے، جبکہ اس میں سین نیچے چلے جاتا ہے. تو یہ سین اور اس کے ساتھ ہاں، یہ ہاں ہے. اور یہ جو اسٹروک ہے نا، یہ عین والا اسٹروک، ایسے کر کے یہ ہاں. آپ اس کو تسلیم کریں. اب یہ کیوں ہے یہ استادوں کو پتہ ہے. روایت دیکھتے ہیں، جو روایت چلتی آ رہی ہے نا. ورنہ تو آپ کا اشکال یہ بھی، اعتراض یہ بھی ہو سکتا ہے، بھائی سین یوں کیوں ہوتا ہے. مجھ سے ایک نے پوچھا سر یہ سین ہوتا کیوں نہیں، وہ الف کے بارے میں پوچھا، الف ایسے کیوں ہوتا ہے. سر یہ سین نہیں، الف ایسا کیوں ہے. میں نے کہا آپ ایسے کیوں ہیں. تو مطلب جس طرح سے اللہ نے چیزیں بنائی ہیں تو وہ اسی طرح ان کو تسلیم کیا گیا. تو جس طرح سے اساتذہ نے حروف کی بناوٹ کی ہے تو اس کو ہم نے منوعاً تسلیم کر لیا ہے. سر یہ آگے جڑے گا سین اور ہاں کسی کے ساتھ، یا یہ صرف اکیلا ہے؟ نہیں، اکیلا آئے گا. یہ اکیلا ہے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سین اس کے ساتھ جڑ جائے، جیسے کہ اساتذہ نے الف سین ہاں ایسا، کیا ایسا، الف یا سین. نون شین ہے، نون شین، کیا اسپیلنگ کیا ہے؟ نون شین ہے. نشی ہے. اچھا، عائشہ، یہ نشان، یہ نشان. ٹھیک، عائشہ بھی لکھنا آپ نے. عائشہ میں الف وہ آئین آ گیا. ٹھیک ہے. اس کی مثالیں جب آپ لوگ دیکھیں گے اساتذہ کے کام میں تو آپ کو اندازہ ہوگا. سین الف لام، سین لام الف. اچھا، یہ کیا ہے بھائی؟ را کو اس طرح جوڑے گے، یہ را یہ والا ہے، یہ شوشہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا تو با را میں یہ شوشہ تھوڑا بڑا ہے، تو یہ شوشہ نہیں ہے، یہ جوائنٹ ہے را کا.
سین را الف، یہ کیا ہے؟ سین را الف، یہ تین حرفی لفظ ہے، 4 حرفی نہیں ہے۔ جیسے ہم لکھیں گے نا سراج، سین را، سین واو الف، سین واو الف، اور یہ لفظ کیا ہے؟ استنبول، الف سین استنبول، اور یہ کیا ہے؟ ماشاء اللہ۔ یہ ہے آپ کا آج کا سبق، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ چکے ہیں۔